آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں اس کا آغاز ایک بہت ہی غیر معمولی خیال سے ہوتا ہے کہ قرآن صرف احکامات کی کتاب نہیں ہے جی، یہ انسان کے اندر کا، اس کی نفسیات کا ایک نقشہ ہے. اور جب یہ غم کی بات کرتا ہے تو یہ کسی عام انسان کا نہیں، ایک نبی کا غم ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا. اور وہ بھی کوئی عام غم نہیں تھا. بالکل، موت کا غم نہیں جس میں ایک انجام ہوتا ہے، یہ انتظار کا غم تھا. وہ انتظار جو ہر دن آپ کو اندر سے ختم کرتا ہے. بالکل. اور قرآن جس طرح اسے بیان کرتا ہے نا، وہ خود ایک نفسیاتی مطالعہ ہے. آیت کہتی ہے اور غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور وہ اپنا دکھ دل ہی میں دبائے ہوئے تھے. یہاں ایک تضاد ہے نا؟ جی، یہی تو گہری بات ہے. دو متضاد چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں. ایک طرف غم کا جسمانی اثر اتنا شدید کہ بینائی چلی گئی، اور دوسری طرف ایک ناقابل یقین ضبط. بالکل، وہ خاموشی سے سب کچھ سہ رہے تھے. یہ کمزوری نہیں تھی، یہ اس بات کی علامت تھی کہ ان کے اندر ایک طوفان تھا جسے وہ قابو میں رکھے ہوئے تھے. باہر سے صبر، اندر سے قیامت. جی. اور یہاں سے کہانی اور بھی گہری ہو جاتی ہے. جب لوگوں نے انہیں ملامت کی، شاید ان کے اپنے بیٹوں نے، کہ آپ کیوں اب تک یوسف کو یاد کرتے ہیں؟ جی، کہ یہ تو خود کو ختم کرنے والی بات ہے. یہ ایک عام انسانی رد عمل ہے جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا جواب، وہ ہر تکلیف میں مبتلا انسان کے لیے ایک اصول ہے. ان کا جواب بہت سادہ تھا اور بہت گہرا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے غم نہیں ہے، انہوں نے اپنے احساس کو مانا، تسلیم کیا. جی، انہوں نے کہا میں اپنا شکوہ اور اپنا غم صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں. صرف اللہ کے سامنے؟ جی. یہاں نقطہ یہ ہے کہ غم محسوس کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ایمان کی کمزوری نہیں. انبیاء بھی غم سے گزرے. مسئلہ غم کا ہونا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسے لے کر جاتے کہاں ہیں. اسے غلط جگہ پر لے جانا روح کو مزید زخمی کر دیتا ہے. انہوں نے اپنا غم لوگوں کے سامنے پیش کر کے اسے تماشا نہیں بنایا، بالکل، بلکہ اسے ایک دعا بنا لیا. بالکل. یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے، کیونکہ آج کل اکثر لوگ دکھ یا ڈپریشن کو ایمان کی کمی سمجھ لیتے ہیں. جی، یہ بہت عام غلط فہمی ہے. لیکن یہ قصہ تو اس خیال کو مکمل طور پر رد کرتا ہے. ذرائع میں ایک جملہ ہے جو ذہن میں رہ جاتا ہے. آج کے انسان کا مسئلہ یہ نہیں کہ اس کا دکھ زیادہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کا سہارا غلط ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ ہم اپنی تکلیف کی جو توانائی ہے اسے غلط سمت میں لگا رہے ہیں. آج کا انسان اپنا غم دنیا کے شور میں بانٹتا ہے، سوشل میڈیا پر، دوستوں میں. جی، وہاں سے ہمدردی ملتی ہے، توجہ ملتی ہے، لیکن حل نہیں ملتا. وہ ایک لمحے کا سہارا ہے جو اگلے ہی لمحے ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہی انسان سجدے میں خاموش رہتا ہے جہاں اصل طاقت ہے. تو شکایت لوگوں سے کرنا انا کو تسکین دیتا ہے، جی، کہ دیکھو میں کتنا مظلوم ہوں. جبکہ شکایت اللہ سے کرنا انا کو توڑتا ہے، کیونکہ وہاں آپ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں. یہی نفسیاتی فرق ہے. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ افسردگی محسوس کرنا فطری ہے، لیکن نا امیدی ایک انتخاب ہے؟ بالکل، یہی قرآن کا نفسیاتی اصول ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام شدید غم میں تھے لیکن نا امید نہیں تھے. انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ کی رحمت سے صرف بھٹکے ہوئے لوگ نا امید ہوتے ہیں. غم ایک احساس ہے جو بدل سکتا ہے، لیکن نا امیدی ایک عقیدہ ہے، یہ مان لینا کہ اب کچھ نہیں بدلے گا، اور یہی دل کی اصل موت ہے. آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ نے یہ اتنا ذاتی، اتنا تکلیف دہ قصہ قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کیوں کر دیا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تسلی دینا تھا، تاکہ آج صدیوں بعد اگر کوئی ایسے ہی گہرے نہ ختم ہونے والے غم میں ہو تو وہ یہ نہ سوچے کہ وہ اکیلا ہے یا اس کا ایمان کمزور ہے. کہ یہ وہ راستہ ہے جس سے ایک نبی گزرا تھا. جی، یہ دکھ کو ایک تقدس عطا کرتا ہے. لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. یہ سننے والے کے سامنے ایک آئینہ رکھ دیتی ہے اور تمام تر تجزیے کے بعد ہمیں ایک آخری چونکا دینے والے سوال پر چھوڑ دیتی ہے. ایک ایسا سوال جو ہر کسی کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دے. سوال صرف یہ ہے، تم اپنا غم کس کے سامنے رکھتے ہو؟ لوگوں کے سامنے جہاں ہمدردی کی بھیک ملتی ہے، یا اس رب کے سامنے جو یوسف کو بھی لوٹا سکتا ہے اور آنکھوں کی روشنی بھی؟